وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا سوال ہے ایک بہن کا کہ قسم اور وعدے میں کیا فرق ہے، اور اگر وعدہ یا قسم ٹوٹ جائے تو کسی سے کیا ہوا ہو تو پورا نہ ہو سکے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ سوال یہ ہے کہ وعدے اور قسم میں کیا فرق ہے، اور وعدے کے ٹوٹنے اور قسم کے ٹوٹنے پر کیا ایک طرح کا کفارہ ہے یا مختلف ہے؟ بات یہ ہے کہ وعدہ تو کوئی بھی وعدہ ہے جو آپ کسی سے بالکل ہلکے سے ہلکا، چھوٹے سے چھوٹا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ وہاں رکو میں ابھی آ جاتا ہوں، یہ بھی وعدہ ہے۔ آپ اس کو کوئی ٹائم دیتے ہیں کہ میں آؤں گا، یہ بھی وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ جو ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان العہد کان مسئولا، یہ ہر قسم کا وعدہ قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا، لا دین لمن لا عہد لہ، جو آدمی جس کا وعدہ پورا کرنے کی عادت نہیں ہے، ایفاء عہد نہیں کرتا، فرمایا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا مومن جو ہے وہ کبھی وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں بھی یہ بتایا، اذا وعد اخلف۔ منافق کی نشانیوں میں ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدے کے خلاف کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا ایمان کے منافی ہے، یہ نفاق کا۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ یہ بات پہلے کئی دفعہ ہو چکی، منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، منافق کے دل میں کفر ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک تو بات یہ سمجھ آ گئی کہ وعدہ جو ہے وہ ایک کسی بھی شخص کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ کا نام ہے، وہ کسی بھی سطح کی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کو پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا۔ لیکن یہ قسم نہیں ہے۔ قسم وہ ہے جو کوئی شخص اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کرتا ہے، جو اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کرتا ہے وہ قسم ہے۔ اور اس میں بھی 3 قسم ہیں، قسم کی بھی 3 قسمیں ہیں، یعنی ہر قسم کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ وعدے کا کفارہ تو وعدے کا ایفائی ہے، وعدے کا کفارہ ایفائے وعدہ ہی ہے کہ آپ اسی کو پورا کریں، جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں، نہیں تو گناہ ہے، یا پھر اس سے جا کے معاف کروا لیں جس کے ساتھ وعدہ کیا۔ لیکن وہ وعدہ جو آپ نے اللہ کو گواہ بنا کے کیا ہو وہ قسم ہے، اور جو قسم آپ نے اٹھائی ہو وہ 3 قسم کی ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اور قرآن نے جو اس بات کی جہاں قسم کے کفارے کی سورہ مائدہ کے اندر، تو وہاں بھی بات یہ تفصیل سے ہو گئی ہماری کہ وہاں معقدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، معقدہ، کہ الا ما عقدتم بما عقدتم الایمان، وہ قسم جو دل سے پختہ کی ہوئی ہو، معقدہ قسم کی ہو، جس کو بعض نے منعقدہ بھی لکھا ہے، منعقدہ یا معقدہ، اور اس کا اوریجن عقدتم الایمان ہے، جو تم نے پختہ قسم کھائی ہو اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو لغو قسم کی قسمیں ہیں ان پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم تو اٹھائی، لیکن قسم اٹھاتے وقت اس کا کوئی ایسا پختہ ارادہ نہیں تھا، بس زبان پہ چڑھی ہوئی یہ قسم، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، اللہ کی قسم۔ یہ بعض لوگوں کے تکیہ کلام بنا ہوتا ہے، یہ لغو بات، اور لغو بات سے مومن پرہیز کرتا ہے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے یہ بھی گناہ۔ کیوں؟ یہ لغو بات اور فضول باتیں بھی گناہ ہوتی ہیں، اور اہل ایمان لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ہے گناہ لیکن اس کا کفارہ کوئی نہیں۔ دوسری ہے یمین غموس۔ یمین غموس اس کو کہتے ہیں جھوٹی قسم، حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو جھوٹی قسم جو بالکل جھوٹ ہے، آپ جھوٹی گواہی دے دیں، قسم اٹھا جائیں، کسی ہونے والے واقعے کے اوپر آپ قسم اٹھا دیں، ماضی کے کسی واقعے کے اوپر آپ قسم اٹھا دیں کہ ایسے نہیں تھا، خلاف حقیقت کسی بھی بات پر قسم اٹھانا یہ یمین غموس ہے۔ جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کفارہ اس پر بھی نہیں ہے۔ کفارہ صرف یمین منعقدہ، یمین معقدہ کے اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کوئی ایسی قسم اٹھائیں
جو لغو بھی نہ ہو، فضول بھی نہ ہو، آپ نے باقاعدہ دل کی پختگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اٹھائی ہو، اور دوسرا جس میں جھوٹ کا عنصر کوئی نہ ہو، خلاف حقیقت کوئی بات نہ ہو، یہ دونوں باتیں اس میں نہ ہوں، تو وہ جمین معقدہ ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، اور یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ یہ 3 کفارے ہیں قسم کے۔ ہم نے عام طور پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے 3 روزے رکھنا۔ 3 روزے کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ قسم کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر اس نے سچی قسم خلاف حقیقت نہیں تھی، یا مستقبل میں کوئی کام کرنے کا وعدہ کیا تھا اس میں قسم اٹھا لی، یا کسی بھی طرح کا ایسا وعدہ جس میں اللہ کو گواہ بنا لیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا تو ویسے شرک یا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حلف لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے یا اس کے اوپر حلف دیتا ہے، فقد اشرک او کفر، یا تو اس نے شرک کیا یا اس نے کفر کیا۔ لہذا قسم تو اٹھانی صرف اللہ کی، البتہ اس میں قرآن کی قسم اس لیے ہو سکتی ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کلام ہے، لہذا اللہ کی صفت کی قسم اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی ذات کی قسم اٹھانا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو قسم وہ اٹھائی اور وہ خلاف حقیقت بھی نہیں تھی، جھوٹ بھی نہیں تھی، وہ قسم اپنی توڑ دی جس میں اللہ کو وعدہ گواہ بنا کے وعدہ کیا، وہ توڑ دیا، تو اس پر کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا اوسط درجے کے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ اوسط درجے کا کھانا جو آپ اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہیں۔ لہذا جو شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ دن میں 100 روپے کا کھانا کھاتا ہے وہ اس حساب سے دے گا، جو دن میں 10,000 روپے کا کھانا کھاتا ہے وہ اس حساب سے دے گا، لہذا اس کی بھی اس اپنی حیثیت کے مطابق، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ یہ تو ایک چوتھی صورت بتائی ہے کہ جس کے پاس یہ پہلی تینوں صورتیں میسر نہ ہوں تو وہ 3 روزے رکھ لے، تو یہ اس صورت میں ہے اگر پہلی تینوں صورتوں پر قدرت نہ ہو، یعنی اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اپنے کھانے کے اوسط درجے کا کھانا تو وہ کھلانا پڑے گا، یا پھر وہ یہ پہلی تینوں باتیں ایٹ پار ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے، آپشنز ہیں، 3 آپشنز کے میں سے کوئی چیز اویلیبل نہ ہو تو پھر چوتھا ہے، اور وہ ہے 3 روزے رکھنا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، اور وعدے کا کفارہ ایفائے عہد ہی ہے، آپ نے جس سے وعدہ کیا پورا کریں، جب تک پورا نہیں کریں گے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 روزے رکھنے سے وعدہ جو ہے وہ پورا ہو جائے، نہیں، وعدے کا کفارہ وعدے کا ایفا ہے، اور قسم کا کفارہ البتہ یہ ہے، اور اس وعدے میں جس میں اگر کوئی فریق ثانی موجود ہو تو فریق ثانی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ وہ 3 روزے رکھنے سے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ختم نہیں ہوتا، اس کا وہ وعدہ پورا کرنا ہی پڑے گا، یا پھر اس سے معاف کروانا پڑے گا، جب تک یہ نہ کیا جائے وہ یہ حق حقوق میں آتا ہے، اور یہ اس کے بغیر اس کی معافی نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ لوط علیہ السلام کی عذاب کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو ایک چیز کی تشنگی ہے میرے درمیان کہ وہاں پہ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کیا ان پر بھی عذاب اسی طرح آیا، نازل ہوا؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ نیٹ میں میں نے یہ دیکھا تھا، انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ ساحل سمندر پر یہ علاقہ آباد تھا، تو اس میں وہ لوگ جو ہے وہ باہر سے لوگ جو آتے تھے، جس طرح فرشتے آئے تھے اسی طرح وہ لوگ آتے تھے، تو ان کو اس طرح وہ خراب کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ ان کو بھگاتے تھے۔ تو یہ کیا واقعی صحیح درست ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب اب بھی تحقیق میں یہ ریسرچ میں آیا کہ وہ ڈیڈ سی ہے جس میں یہ آبادی موجود ہے، یہ اب پائی گئی نیٹ پر، تو یہ کیا واقعی یہ چیزیں باتیں درست ہیں؟ دوسری بات ہے کیونکہ آپ اپنے عذاب کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو آج کل جو چین میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، سنا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی اسلام کے خلاف جو ہیں وہ سارے اصول، سنہری اصول ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اس کی مخالفت کر رہے، یہ کیا واقعی یہ درست ہے؟ ماشاءاللہ، سوال کے اندر کئی سوال ہیں،
اور اگر سوال اتنا لمبا ہے تو اس کا جواب تو کافی لمبا ہونا چاہیے. بہرحال میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں اگر مجھے سوال آپ کے یاد رہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، ان کی بستیاں الٹا دی گئیں اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی اور بالکل تہ تیغ ہو گئی، ختم ہو گئیں، تو کیا اس میں جو عورتیں اور بچے تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئے؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے کہ وہ ابھی خاتون ہی کی بات ہو رہی تھی نا، جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. تو الا امراتک، کہ وہ خاتون تو اس کا شکار ہوئی. تو یہ اس کے لیے تو اسپیسیفکلی حوالہ موجود ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر بھی ان کا ذکر کیا ہے، جو 4 خواتین کا 2 نیک لوگوں کے لیے مثال دی ہے اور 2 برے لوگوں کے لیے مثال دی ہے، تو وہاں بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے. تو وہ تو عذاب کا شکار ہوئی. لیکن جو سوال اصل میں جو اشکال ہے آپ کے ذہن میں، وہ اشکال کسی اسپیسیفک خاتون کے بارے میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ میرے خیال میں لوط علیہ السلام کے حوالے سے یا ان کی بستی پر جو عذاب ہے اس کے حوالے سے اسپیسیفک ہے. آپ کا سوال تو عمومی طور پر ہے، جو پہلی بستیوں پر بھی ہوتا ہے. جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ بعد میں عذاب آیا تو وہ بھی تو کلم یغنوا فیہا، کہ جیسے وہ اس میں تھے ہی نہیں، ساری بستی ملیا میٹ ہو گئی. اور اسی طرح قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ بھی ساری بستی ملیا میٹ ہو گئی. اور اسی طرح قوم سمود پر جو عذاب آیا وہ بھی ملیا میٹ ہو گئے. تو ملیا میٹ تو سارے ہوئے ہیں، تو اس میں عورتیں بچے سب ہوئے ہیں جب بھی کسی بستی پر عذاب آتا ہے. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہم، تو عذاب پہنچتا ہے ہر اس شخص کو جو ان میں ہوتا ہے. یعنی پھر وہ سب رگڑے جاتے ہیں اس میں، کوئی نیک ہو کوئی بد ہو، جتنا مرضی کوئی نیک ہو وہ بھی رگڑا جاتا ہے. اصحاب العذاب من کان فیہم، جو بھی اس میں ہوتا ہے سب رگڑے جاتے ہیں. ثم بعثوا علی اعمالہم، البتہ قیامت والے دن ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا. یعنی وہ نیک آدمی نیکوں میں اٹھ جائے گا، جو اگر معصوم ہے تو وہ معصوموں میں اٹھ جائے گا. لیکن ایک دفعہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے جو اجتماعی طور پر قوم کی حالت ہوتی ہے، جس طرح انفرادی نیکی پنپ نہیں سکتی، جس طرح انفرادی گناہ جو ہے وہ انفرادی نہیں رہتا جب وہ آہستہ آہستہ پھیل جاتا ہے، اسی طرح انفرادی نیکی جو ہے وہ جب تک پھیل کے سارے لوگوں کو اپنے دائرے میں نہ لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انفرادی نیکی نہیں پنپ سکتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ لوگوں کو نیکی کی بات بتا ہی نہیں رہے، اس کو پھیلا ہی نہیں رہے، اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہی نہیں ہے، تو پھر وہ زیادہ پھیلتی نہیں ہے. لہذا اصول وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اصحاب العذاب من کان فیہم، ہر شخص پر عذاب پہنچ جاتا ہے. اور ثم بعثوا علی اعمالہم، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان میں سے کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. اور پھر وہ قیامت والے دن جو ان کا حشر ہوگا، جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے، اور جس طرح کے ان کے اعمال تھے اسی طرح کا ان کا حشر ہوگا. دنیا میں جو ان کو عذاب آیا، اگر وہ یعنی ان کے اوپر اس کی حجت تمام نہیں ہوئی تھی اور حجت تمام کیے بغیر آ گیا، تو اس کی بھی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دے گا. اور اگر ان کے اوپر بھی حجت تمام ہو چکی تھی تو وہ عذاب کا شکار ہو گئے. واللہ عالم. اصول یہی ہے کہ اصحاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم. دوسری جو بات آپ نے کی کہ بستی جو ہے وہ بحیرہ مردار یعنی کسی سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے تھی اور لوگ آتے تھے اور ایسے ہوتا تھا. لیکن جغرافیائی طور پر جو بستی کا مقام ہے وہاں پہ کوئی سمندر نہیں تھا. یہ جو بحیرہ مردار ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، یہ تو اس وقت تو سمندر نہیں تھا. یہ یعنی وہاں پہ دریا زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دریا ہے جو آتا ہے. اگر آپ جغرافیائی محل وقوع اس کا دیکھیں تو ایک دریا جو گولان کی پہاڑیوں کے پاس سے یرموک کے علاقے سے ہوتا ہوا آتا ہے، اور وہ پہاڑیوں کے اندر سے وہ پیچھے دریائے یرموک کہلاتا ہے. جب وہ بالکل یہاں جہاں کونا بنتا ہے شام کا، اردن کا اور فلسطین کا، اس کونے کے اوپر جو بحیرہ تبریہ کے 7 پہاڑیاں جن کو گولان کی پہاڑیاں کہتے ہیں، جن کا جھگڑا بھی آپ سنتے ہیں کہ وہ کس کی ملکیت ہیں، تو ان کے ساتھ سے ایک دریا آتا ہے جس کا نام اوپر دریائے یرموک ہے، اور نیچے آ کے وہی دریائے اردن بن جاتا ہے. اور یہ دریائے اردن جو ہے یہ اس وقت فلسطین اور اردن کے درمیان میں ہے. اور
اس سے آگے آ کے آپ جب آتے ہیں نیچے تو یہ دریائے اردن جو ہے یہ آ کے ختم ہو جاتا ہے بحیرہ مردار پہ. تو بحیرہ مردار جو ہے یہ بالکل چھوٹا سا بحیرہ ہے, یعنی کہتے ہیں کہ میرا خیال کوئی 12-13 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور کوئی 7-8 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر جو اس کی چوڑائی ہے. تو اس کے ایک طرف یہ آدھا فلسطین میں ہے, آدھا اردن میں. آپ ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھیں, دوسری طرف آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, ایسی چھوٹی سی جھیل نظر آتی ہے. نظر نہیں, یہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بہت بڑا سمندر ہے, یہ کچھ ہے, کچھ نہیں ہے, چھوٹی سی جھیل ہے. اور یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ بطور عبرت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہے. اس وقت کیا کیفیت تھی, کوئی سمندر کے کنارے تھی یا کوئی لوگ آتے جاتے تھے, کوئی بحری سفر ہوتا تھا, ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے, اور نہ ہی جغرافیائی طور پر کوئی ایسی بات سمجھ آتی. تیسری بات آپ کی کہ وہ بستی جو ہے وہ بحیرہ مردار کے اندر موجود ہے, اور انٹرنیٹ پہ کوئی ایسی چیز موجود ہے, یہ بھی میرے علم میں کوئی نہیں ہے. اندر کوئی بستی موجود ہو, اور وہاں میں خود گیا بھی ہوں وہاں بحیرہ مردار پہ, اور میں نے بھی وہاں کوئی بستی نہیں دیکھی. اور وہاں بحیرہ مردار کا البتہ پانی جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. پانی کیا ہے, وہ تو تیل جیسا ہی ہے. آپ اگر اس میں ایک دفعہ ہاتھ دھو لیں تو وہ پھر اترتا نہیں ہے جلدی, بہت مشکل سے اترتا ہے, تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. تو باقی اس میں کہتے ہیں کوئی ڈینسٹی ایسی ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتی بھی نہیں ہے. ہم نے ڈوبنے کی کوشش نہیں کی وہاں, اور کوئی ایسے یعنی یہ تجربے سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بستی بھی موجود ہے یا کوئی ایسی چیز. البتہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں تاریخی اعتبار سے, لیکن پریکٹیکلی وہ وہاں پہ موجود ہو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. واللہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی نہیں, قرآن نے بھی کوئی نہیں کہا کہ کوئی بستی باقی رکھی. ملیا میٹ ہو گئی, ختم ہو گئی. وہ ایک جگہ ہے بحیرہ مردار, بدبو بھی آتی ہے وہاں پہ. اب تو کوئی ہوٹل شوٹل بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کنارے پہ, انہوں نے بنا دیے. میں ایک دن نیٹ پہ دیکھ رہا تھا تو کہ وہ خاصا ریزورٹ ہے, لوگ وہاں پہ سیر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں وہ تو بڑی بدبودار جگہ ہے, پتہ نہیں وہاں پہ سیر کرنے کے لیے لوگ کیسے جاتے ہیں. واللہ اعلم. بولی کی مخلوق آتی ہے جب بولی کی مخلوق کیسے وجود ہے؟ ہاں جی, بولی کی مخلوق کا بڑا ذکر ہو رہا ہے نا نیٹ پہ, یوٹیوب کا پاس. بولی کی مخلوق دیکھی گئی ہے. اچھا جی, کہاں دیکھی گئی ہے؟ مطلب کبھی پاکستان میں بھی ذکر آ جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی دیکھے گی, شواہد ملتے ہیں. شاید یہ وہ مخلوق نہیں ہے, پتہ نہیں جی, واللہ عالم. یہ کون سی مخلوق کس نے کہاں دیکھی ہے, ہو سکتا ہے کوئی جین شیطان نظر آئے ان لوگوں کو. ہاں, ایک یہ سوال آپ کا رہ گیا. دیکھیں نا, آپ نے اتنے سارے سوال کیے اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کے جواب دوں, پھر بھی ایک رہ گیا. دیکھیں جی, چائنا والا معاملہ ہے, یہ کوئی ایک نہیں ہے. اس سے پہلے ہمارے ہاں ڈینگی وائرس آپ کو بھول گیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی کتنے وائرس ہیں, کتنی بیماریاں ہیں جو پھیلتی رہتی ہیں. اور یہ بیماریاں, ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے, کہ ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی کہ جو پہلے کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا. یعنی باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا. لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا, یعنی ان کے جو پہلے اسلاف گزرے ہیں ان کے اندر یہ بیماریاں تھی نہیں. والاوجاع التی, اس میں دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. فشا فیہم الطاعون, ویسے تو وہ حدیث اگر اس کا ایگزیکٹ نمبر تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, غالباً 20-40 نمبر ہے, یہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا. اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا ذکر کیا ہے. 5 باتیں کیا ہے؟ 5 جرائم ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں یہ 5 جرائم آ جائیں یا ان میں سے کوئی جرم آ جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس میں یہ جو بیماریاں اور فشا فیہم الطاعون, اس میں طاعون پھیل جاتا ہے, اور اس میں ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جن کا آپ نے کبھی نام نہیں بھی سنا, اور کبھی وہ پہلے تھیں نہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں تھیں. تو وہ نئی نئی بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی ہے وہ آپ نے بتائی ہے کہ یظہر الفحشاء, کہ ان میں اس طرح کی بے حیائی پھوٹ پڑے اور اس طرح سے بے حیائی عام ہو جائے, حتی یعلنوا بہا, کہ وہ علانیہ فحاشی کے مرتکب ہوں, علانیہ بے حیائی کے مرتکب ہوں. تو ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں لے آئے گا اور ایسے ایسے وبائیں پھیل اٹھیں گی. فشا فیہم الطاعون, طاعون پھیل جائے گا. طاعون بھی گویا بنیادی طور پر تو ایک وبا کا استعارہ اور ایک لا علاج وبا, یعنی اس دور میں یہی تھا کہ طاعون پھیل جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا, تو ایک لا علاج وبا کا استعارہ ہے.
اور پھر والاوجاع التی، اور پھر اس میں بے شمار بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ جو پہلے کبھی نہیں سنی. یہ تو کہتے ہیں کہ بلکہ میں نیٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ 400 اور پتہ نہیں کتنے قسم کے کرونا وائرس کی 400 سے زیادہ قسمیں. اب اللہ جانے باقی رہتی دنیا میں یہ کتنے 100 قسمیں اور آ جانی ہیں، تو کون کون سی بیماریاں اور کیا کچھ ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس کی جو ظاہری وجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور انذار فرمایا، وہ یہ کہ جس قوم میں بے حیائی آتی ہے اس قوم میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی وبائیں پھیلاتا رہتا ہے. اور جب کہ اس طرح کی جتنی بھی وبائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، شدت ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عذاب ہے یا یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلے کے بارے میں پوچھا تھا. تو زلزلے کے جواب میں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جب لوگوں کے اندر فحاشی ہو جائے، عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، لوگ شرابیں پینے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہونے لگے، تو غار اللہ تعالیٰ عز و جل فی سمائہ، تو اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے اس کو غیرت آ جاتی ہے. اور جب اس کو غیرت آتی ہے تو وہ زمین کو حکم دیتا ہے تزلزلی بہم، ان کے اوپر تھوڑا سا ہل، تو زمین ہلتی ہے اللہ کے حکم سے. تو اس کے جواب میں صحابی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اعذاب لہم، کیا یہ ان کے اوپر عذاب آتا ہے؟ یعنی جب زلزلہ آ گیا تو یہ عذاب ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کافروں کے لیے عذاب ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے موعظۃ و رحمۃ للمؤمنین، کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، اہل ایمان کے لیے یہ نصیحت ہے، رحمت ہے اور واپسی کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رجوع کرے دین کی طرف. لہٰذا واقعہ وہی ہوتا ہے، کسی کے لیے عذاب ہوتا ہے، کسی کے لیے نصیحت اور رحمت ہوتا ہے. جو واپس آ گیا اللہ کے دین کی طرف، جس کی کوئی مصیبت آئی رجوع الی اللہ کا باعث بنی، یہ تو اس کے لیے رحمت ہے، اور جو ہلاکت و بربادی اور تباہی کا باعث بنی تو اس کے لیے عذاب ہے. لہٰذا یہ ریلیٹیو ہے، کسی کے لیے کیسے اور کسی کے لیے کیسے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس ہاسٹل وغیرہ رہتے ہیں، کافی دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کثرت کے مسائل پہ کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کثرت کے مسائل کو سمجھنے میں کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تھوڑی سی ٹائم میں دیکھیں، سوال یہ ہے کہ ہاسٹل میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ نماز کی قصر کا جو مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کافی مشکل ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں. دیکھیں بیٹے، یہ اس پہ ویسے تو کئی دفعہ بات ہو چکی، میں اختصار کے ساتھ کوشش کرتا ہوں، وقت بھی ہو گیا کہ یہ بات جو آپ کا کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے. دیکھیں، ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قصر کے حوالے سے مدت کا تعین بھی اور مسافت کا تعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی نہیں فرمایا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسا مدت یا مسافت مقرر ہو جاتی تو پھر یہ کنفیوژن اور مشکل ہوتی نا جو آپ کے سوال میں موجود ہے. تو یہ کنفیوژن اسی لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مدت کا تعین فرمایا ہے، نہ آپ نے تعین فرمایا ہے مسافت کا. البتہ بعض آثار سے، آثار کہتے ہیں صحابہ کرام کی خبریں، تو صحابہ کرام کی بہت سارے اقوال یا ان کی خبروں سے یا ان کی دی ہوئی جو اطلاعات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس سے لوگوں نے اخذ کی ہے. اس لیے اس میں اختلاف ہے مدت میں بھی اور مسافت میں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کم از کم مدت آثار میں موجود ہے، یعنی کم از کم مسافت آثار میں موجود ہے، اس کو معیار بنا لیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت آثار میں موجود ہے اس کو معیار بنا لیا جائے. آسانی تو اسی میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو یہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہی تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی دو جائز چیزوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل والی چیز کو اختیار نہیں فرمایا، ہمیشہ آسان چیز کو اختیار فرماتے تھے. لہٰذا آسانی اس بات میں ہے کہ جتنے آثار ہیں اس میں سے کم از کم جو مسافت ہے اس کو اختیار کر لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے اس کو اختیار کر لیا جائے. آثار میں جو مدت ہے وہ 3 دن تک بھی ہے اور 1 ہفتہ تک 8 دن بھی ہے، 15 دن بھی ہے، 19 دن بھی. اچھا، 19 دن والا جو موقف ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی یہ قول بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مکے میں آپ نے قیام فرمایا 19 دن.
تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے تو اس کو معیار بنا لیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن قیام فرمایا, آپ قصر کرتے رہے. اس کے بارے میں تو محدثین نے بھی اور عام علماء نے اس پہ بحث یہ کی ہے کہ چونکہ مقرر نہیں تھا نا کہ کتنے دن رہنا ہے, تعین نہیں تھا, بغیر تعین کے جب آپ رہتے ہیں تو پھر تو آپ جتنے مرضی رہتے جائیں. جب آپ روز کہتے ہیں میں کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا, تو جتنے بھی مدت زیادہ ہو جاتی ہے وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں قصر, اس میں تو مدت کا تعین ہوتا ہی نہیں جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ کتنا عرصہ رہنا ہے. تو گویا وہاں 19 دن اس لیے ہوئے تھے. یہ لوگوں نے اس کی تعویل یہ بھی کی ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات فرماتے ہیں نا, وہ اشکال دور کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو معیار بنا لیا اور ہم یہ کرتے تھے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم 19 دن تک قیام کرتے تھے تو ہم قصر کرتے تھے, اور 19 دن سے زیادہ کا قیام ہوتا تھا کسی جگہ پہ تو ہم اس کو قصر نہیں کرتے تھے. لہٰذا مجھے تو یہ بات زیادہ اپیل کرتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. البتہ ایک موقف یہ بھی ہے جو ہاسٹل میں رہنے والے لوگوں کو دقت ہوتی ہے, کہ ایک موقف یہ بھی ہے کہ سفر جو ہے وہ اس کی چونکہ مدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقرر نہیں کی, تو سفر ہی ہے. گھر کے باہر بندہ جہاں بھی رہے, حضر ایک ہوتا ہے, ایک گھر ہوتا ہے, بندے کا قیام ایک جگہ ہوتا ہے. باقی ساری دنیا میں بندہ مسافر ہی ہوتا ہے. تو چاہے ہاسٹل میں آپ 2 سال رہیں آپ قصر کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک موقف موجود ہے. میرا موقف نہیں ہے, یہ میری رائے یہ نہیں ہے. میری رائے یہ ہے جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں, واللہ عالم, آپ کو اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کہ گھر آدمی کے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ایک شخص کا گھر ایک کراچی ہو, ایک اسلام آباد ہو, ایک لاہور ہو, تینوں جگہ پہ 3 بیویاں رکھی ہو, ایک چوتھی ملتان میں رکھی ہوئی ہو, تو اس کے گھر کتنے ہوئے؟ 4. وہ چاروں میں سے کسی جگہ جا کے بھی مسافر نہیں ہے, وہ ہر جگہ پہ مقیم ہے. لہذا ایک شخص کے گھر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں, اور یہ کانسیپٹ رکھنا کہ حضر صرف ایک ہوتا ہے باقی سارا سفر ہے, یہ تو مفروضہ ہی غلط ہو گیا نا. لہذا غیر معینہ مدت والی بات درست نہیں لگتی. وگرنہ تو پھر آپ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب, آپ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو. تو دنیا میں ہے ہی مسافر, پڑھو ہی قصر, پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ہم دنیا میں سارے مسافر ہی ہیں, اپنے گھر میں بھی بندہ مسافر ہے. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ ہاسٹل کی بات کرتے ہیں تو یہ متعین بات ہے کہ آپ جب ہاسٹل شفٹ ہوتے ہیں تو آپ باقاعدہ, آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے, آپ کے گھر والوں کو بھی, دوستوں کو بھی آپ ہاسٹل میں شفٹ ہو گئے, آپ کی رہائش ہاسٹل میں منتقل ہو گئی ہے. لہٰذا جب آپ ہاسٹل میں منتقل ہوئے ہیں تو اب آپ کی رہائش 2 جگہ ہو گئی, ایک آپ کا گھر اور ایک آپ کا ہاسٹل. لہٰذا اب آپ مقیم ہیں دونوں جگہ. راستے میں آپ آتے جاتے قصر کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ مسافت کے سے زیادہ ہے تو. البتہ اس جگہ پہ قیام کے دوران بھی آپ مقیم ہیں اور اس جگہ پہ قیام کے دوران بھی آپ مقیم ہیں. اور رہ گئی یہ بات کہ جب آپ ہاسٹل سے شفٹ ہو گئے واپس گھر, سامان اٹھایا, وہ بھی معلوم ہے, ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے میں شفٹ ہو گیا ہوں واپس. جب آپ ہاسٹل سے شفٹ ہو گئے واپس, پھر وہی ہاسٹل ہے, آپ دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ قصر کریں گے, اور جب تک آپ مقیم ہیں تب تک آپ قصر نہیں کریں گے, آپ کی رہائش اس کے اوپر ہے. لہٰذا ایک شخص کی جگہ رہائش ایک سے زیادہ جگہوں پہ ہو سکتی ہے, اور اس میں قطعاً کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور جو ہاسٹل والا ہے وہ چونکہ اپنی رہائش منتقل کرتا ہے باقاعدہ, تو اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو مقیم کے حکم میں سمجھے. میری سمجھ تو یہی کام کرتی ہے, واللہ عالم. آپ کو یہ بات پسند آئے تو اس پر عمل کر لیں, نہ پسند آئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم, اللہم انفعنا بالقرآن العظیم, اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم, اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم, اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم, اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.